شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا کے درد بھرے سانے میں ہمیں ایک جن کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ چند صحابہ سفر کر رہے تھے جن کی قیادت حضرت علی شیر خدا فرما رہے تھے۔ راستے میں قافلہ ایک ویران جگہ پر پڑاؤ کرتا ہے تو پاس ہی موجود ایک کنویں سے صحابہ پانی نکالنے کے لیے برتن پھینک دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی برتن نیچے جاتا ہے تو اس کی رسی کٹ جاتی ہے۔ وہ دوبارہ پانی کے لیے ڈول نیچے پھینکتے ہیں، لیکن اس بار بھی کوئی رسی کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی اپنی تلوار نیام سے نکال لیتے ہیں اور کنویں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے جنہیں حضرت علی نے پہلے حکم دیا کہ وہ ایسی شرارتیں نہ کریں، جس پر جنات نے غصے میں آ کر سیدنا علی پر حملہ کر دیا۔ اسی لڑائی میں جنات کا سردار حضرت مولا علی سے قتل ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت علی نے اس کے ایک بیٹے کو مسلمان کیا، چونکہ وہ جنات کے سردار کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کی وجہ سے جنات کا سردار بھی وہی بن گیا۔ اس بچے جن کا نام جعفر تھا۔ 10 محرم 61 ہجری کا دن تھا کہ جب ایک طرف جعفر جن کی شادی ہو رہی تھی اور دوسری طرف نواسہ رسول امام حسین میدان کی طرف گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے۔ اسی دوران جنات کا ایک گروہ کربلا سے گزرا۔ جب انہوں نے آل نبی پر ہوتے ہوئے ظلم دیکھے تو فوری طور پر اپنے سردار کے پاس پہنچے۔ جعفر جن پلک جھپکنے سے پہلے اپنے لشکر سمیت پہنچ گیا۔ اس وقت تک شہزادہ قاسم شہید ہو چکے تھے، حضرت علی اکبر شہید ہو چکے تھے، حضرت علی عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، علی اصغر شہید ہو چکے تھے۔ جعفر نے مولا حسین کے قدموں میں سر رکھ کر عرض کی، اے میرے آقا، میں حاضر ہوں، میں اپنی ساری فوج لے کر آیا ہوں، آپ مجھے حکم دیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کروں۔ شہزادہ رسول حضرت امام حسین نے فرمایا کہ نہیں جعفر، میں نے اپنی نانا کی امت کو کسی جن سے ہلاک نہیں کروانا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک عالم دین کے پاس بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ عالم دین کو ایک جڑی بوٹی چاہیے تھی، اس نے کوئی دوائی بنانی تھی۔ ان کے ایک شاگرد نے اپنے استاد کو پریشان دیکھا تو عرض کی، اے میرے استاد، کیا پریشانی ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ عالم دین نے کہا کہ اتنی دور ایک جڑی بوٹی ہے، وہ چاہیے۔ بچے نے کہا کہ استاد، بس اس بات پر پریشان ہو رہے ہیں، وہ جڑی بوٹی میں لے کر آتا ہوں۔ وہ بچہ تھوڑی ہی دیر میں جڑی بوٹی لے کر آ گیا۔ استاد جڑی بوٹی کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا کہ یہ لڑکا کس طرح سے یہ بوٹی لے کر آیا ہے، وہاں جانے میں تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں اور یہ منٹوں میں لے کر کیسے آ گیا ہے؟ استاد نے لڑکے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ شاگرد نے جواب دیا کہ میرے دادا نے مجھے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے، میں جنات میں سے ہوں۔ استاد نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ لڑکے نے بتایا کہ میں جعفر جن کا پوتا ہوں۔ استاد نے کہا کہ میں تیرے دادا سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ میرا دادا جنگلوں میں رہتا ہے، میرے دادا کسی سے بھی نہیں ملتے، میں کافی دیر کے بعد اپنے دادا سے ملتا ہوں۔ جب وہ لڑکا اپنے دادا سے ملا تو اس نے کہا کہ دادا جان، میرا استاد آپ کو ملنا چاہتا ہے۔ جعفر جن اپنے پوتے کی بات ٹال نہ سکا۔ جعفر نے کہا کہ اپنے استاد کو کہنا کہ فلاں جگہ آ کر مجھے مل لے۔ شاگرد اپنے استاد کو وہاں لے کر آ گیا جہاں دادا نے کہا تھا کہ اپنے استاد کو لے آنا۔ وہاں ایک جن موجود تھا تو استاد نے دیکھا کہ سر میں مٹی، آنکھوں میں خون اور کمر جھکی ہوئی ہے، تو استاد نے پوچھا کہ جعفر، مولا حسین کے بارے میں
بتاؤ، یہ بھی بتاؤ کہ علی اکبر کس طرح سے شہید ہوئے، علی اصغر کو کس نے شہید کیا، مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم ہوتے رہے، تم نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھا ہے۔ ظافر جن نے بتایا کہ سیدنا حسین کو یزیدی فوج نے گھیرا ہوا تھا، جسم زخموں سے چور تھا، میدان کربلا کی تپتی ہوئی مٹی پر پڑے تھے، مولا حسین جب بھی سانس لیتے تو خون فوارے کی طرح باہر نکلتا، پھر بھی حضرت امام حسین اسی حالت میں خدا کا شکر ادا کرتے رہے، وہ کسی کی طرف بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اگرچہ فرشتے بھی پاس ہی کھڑے تھے اور میں بھی اپنی فوج کے ساتھ تھا۔ اچانک مولا حسین نے نظر مبارک میری طرف کی اور فرمایا کہ جعفر میرے پاس آؤ۔ مولا حسین کی بات سن کر فرشتے بھی میری طرف متوجہ ہو گئے اور مجھے راستہ دینے لگے۔ میں حضرت امام حسین کے پاس گیا تو میں نے عرض کی کہ اے شہزادے، خدا را مجھے اجازت دیں، میرے ساتھ 30,000 جنات کا لشکر ہے، میں ان یزیدیوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا، قربان جائیں امام علی مقام کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں جعفر، یہ میرا ظرف نہیں ہے کہ میرا خدا مجھے آزما رہا ہو اور میں فرشتوں اور جنات کی مدد حاصل کروں، اس لیے تم اب چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، ہے کوئی ایسا ظرف رکھنے والا، ہے کوئی ان جیسا جگرا رکھنے والا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا خوب کسی شاعر نے لکھا ہے، زمین و آسماں میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہاں میں حسین سا کوئی نہیں۔